من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 24 جز کے ثلاثہ سے لے کر 25 پارہ پورا کمپلیٹ کریں گے۔ سورہ حامیم سجدہ سے شروع کریں گے اور سورہ جاسیہ کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بگن فرام سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ۔ فرسٹ ورس دیٹ آئی مارکڈ از، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور جس چیز کی تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ یعنی جن لوگوں نے کہا the people who say our Lord is Allah and then they remain steadfast. So why does Allah say کہ remain steadfast? Because اللہ تعالیٰ کو اکیلے مان لینا، اللہ تعالیٰ سب خداؤں کو چھوڑ کر، سب چیزوں کو پیچھے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اس قرآن کو ہولڈ کرنا will bring trials to you, will bring trials to me. So it brings trials to our lives، اور یہی ہم نے نبیوں کی زندگیوں میں بھی دیکھا ہے اور نبیوں کی فالوورز کی زندگی میں بھی دیکھا ہے کہ جو اس رستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا، اس کی زندگی میں آزمائشیں آئیں، وہ آزمائے گئے، وہ ٹرائی کیے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے سچے ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ سو ٹرائلز آتے رہیں گے میرے اور آپ کی صفائی کے لیے، میرے اور آپ کی چھٹائی کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف اللہ کو رب مان لینا کافی نہیں بلکہ اس پہ جم جانا ضروری ہے، کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں، کوئی بھی ٹرائل آتا ہے تو وہ اس بات سے نہیں ہٹتے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور اسی پیغام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ So they remain steadfast, the angels will descend upon them۔ کیا ہوتا ہے ان پر؟ فرشتے اترتے ہیں۔ وہ اتنی مشکلات کے باوجود اتنے سکون میں آپ کو اور مجھ کو کیوں نظر آ رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم کو ماننے والے لوگ؟ کیونکہ ان پر فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ do not fear and do not grieve، نہ ڈرو نہ غم کرو and receive good tidings of paradise، اور جنت کا وعدہ ہے تم سے، بشارت ہے جنت کی تمہارے لیے، خوش ہو جاؤ جنت کی بشارت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں گے، مطلب ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ This is what اللہ تعالیٰ reveals as sakina on the hearts of the people who decide to follow the way of اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو وہ تمام مشکلات اور تمام ٹرائلز اور تمام آزمائشوں کے باوجود پرسکون نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی فرشتوں سے مدد کر رہا ہوتا ہے اور سکینت اتار رہا ہوتا ہے۔ And you will have therein whatever your souls desire، اور جنت میں تمہیں کیا ملے گا؟ جو کچھ تم تمنا کرو گے، جس چیز کی تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گی، as a treat from the Lord who is forgiving and merciful۔ اللہ تعالیٰ says in the next verse, and who is better in speech than the one who invites to Allah، اور اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات، اس سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، and acts righteously، اور نیک عمل کرے اور کہے کہ کیا میں سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، I am the one who submitted to Allah، میں مسلمان ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی ول کو سبمٹ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، اللہ تعالیٰ کے آگے سونپ دیا ہے۔ And not equal are the good deed and the bad deed، اور نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے۔ Repel evil with the deed which is better and you will see that the one with whom you had enmity will become as if he were a devoted friend، اور نیکی اور بدی یکساں نہیں، اور بدی کو کس چیز سے دفع کرو؟ نیکی سے دفع کرو، بدی کے مقابلے میں بھی نیکی کرو۔ And you will see that the one with whom you had enmity will become as if he were a devoted friend، اور جس شخص سے تمہاری عداوت تھی، جس شخص سے تمہاری دشمنی تھی، تم دیکھو گے تمہاری اس رویے سے وہ کیا ہوگا؟ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری دوست تھا۔ لیکن سب کو نہیں ملتی یہ چیز، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں اور آپ بھی کہتے ہیں نا ہم فلاں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، اس نے میرے ساتھ کیا 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 لیکن nothing changes him، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں بٹ none is blessed with this، سب کو نہیں ملتی یہ والی کیفیت کہ دشمن جو ہے وہ دوست بن جائے، بلکہ اسے ان لوگوں کو ملتی ہے جو پیشنٹ رہتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملتی جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ مطلب آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو یہ کہتا ہے کہ ہم بڑے نصیب والے ہیں کہ اگر ہم اس رویے کے اوپر چل پڑیں کہ ہم بدی کے مقابلے میں نیکی کرتے چلے جائیں اور صبر کرتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے عداوت کو دوستی میں بدل دے گا۔ And if there comes to you from Satan an evil suggestion then seek refuge in Allah۔ evil suggestion from شیطان کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار مکی صورتوں کے اختتام میں یہی کہتے ہیں شیطان کی اکساہٹوں سے بچو اور درگزر کرو، درگزر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ درگزر کرو، ان کی باتوں پہ دل کو ملامت میں مت لگاؤ، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اگر شیطان تمہیں کسی اکساہٹ میں ڈالے کہ تم بھی جہالت کا جواب جہالت سے دو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ریفیوج لے لو۔ indeed he is hearing and knowing، اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے تمہارے ساتھ جو بھی جہاں بھی جیسے بھی زیادتی کر رہا ہے۔
And whoever does righteousness, it is for his own soul, and whoever does evil does so against his own soul, and your Lord is not ever unjust to his servants. مطلب جو بھی نیکی کا کام ہے اور آپ کرتے ہیں وہ اپنی ہی روح کو، اپنے ہی آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور جو بھی بدی کا کام ہم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ اپنی ہی روح کو اور اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. کل جو آیت آئی تھی سورہ زمر کے اندر کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ نہیں کہا تھا کہ جنہوں نے گناہ کیا ہے، بلکہ کہا تھا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اپنی ہی سول کے ساتھ اپنی ہی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو ہم کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے ہوتے ہیں، ہم جو بھی نقصان کریں صرف اپنا ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی نقصان کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ اپنے ہی ساتھ کرتا ہے. اینڈ یور لارڈ از ناٹ ایور انجسٹ ٹو ہز سرونٹس. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے آپ کے اوپر خود ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. And then in the next verse, Allah Ta'ala says, we will show them our signs in the horizons and within themselves until it becomes clear to them that it is the truth. کل میں نے اور آپ نے ایمبریولوجی کی ورسز پڑھی تھیں. ہمارے اندر سائنس دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے اندر سائنس مطلب اللہ تعالیٰ ہیونز اینڈ دی ارتھ کے سائنس بتاتے ہیں، سٹارز، گیلیکسیز، ملکی وے، آربٹس، ساری اسٹرانومی کی بات کرتے ہیں. پھر کل اللہ تعالیٰ نے ساری ایمبریولوجی کی بات کی تھی کہ آپ کو 3 پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ بچے کو رکھتے ہیں. وہ 3 پردے جو ہیں وہ والز بھی ہو سکتی ہیں، ایبڈومینل وال، یوٹرائن وال، اور انسائڈ دی امنیوٹک فلوئڈ بیگ. اس کے علاوہ وہ 3 لیئرز بھی ہو سکتی ہیں جو بہت میڈیکل قسم کی ٹرمز ہیں، ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم اینڈ میزوڈرم. There are 3 layers in which the fetus is protected inside a mother's womb. So بہت ساری اس طرح کی ایگزامپلز اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اندر دکھائی ہیں، اور سب چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس کو جو ہم اگر دیکھنا شروع کریں، میرا اور آپ کا دل ایک سیٹ پیٹرن پہ چل رہا ہے. میرا اور آپ کا اختیار نہیں، نہ اسے روک سکتے ہیں، نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ گھٹا سکتے ہیں اس ہارٹ بیٹ کو. اور وہ اللہ تعالیٰ کا تابع ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے وہ ایکسپائری ڈیٹ اس کی جہاں جو رکھی ہے وہ اچیو نہیں ہو جاتی، تب تک وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ جب کہیں گے رک جا تو وہ فرما برداری کرتے ہوئے رک جائے گا. اسی طرح میرے اور آپ کے اپنے اعضاء کے اوپر، اپنے انٹرنل سسٹمز کے اوپر ہمارا 0 اختیار ہے. وہ سب اللہ تعالیٰ کی سبمیشن میں اور اللہ تعالیٰ کے ایک بنائے ہوئے سسٹم کے حساب سے چل رہے ہیں. سو یہ سب نشانیاں ہیں. دراصل میرے اور آپ کے اختیار میں there's nothing. We don't have charge. We think we have charge, but اللہ تعالیٰ اگر ایک ہاتھ بیکار کر دے تو ہم اپنی مرضی سے وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے. زبان بند کرا دے تو ہم اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے. خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ ایسی پرابلم ہو جائے، آپ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے ٹوائلٹ نہیں جا سکتے. You can't do anything. There's no charge of yourself even over your own body, and every system of your own body is actually Muslim. It is totally submitted to Allah Ta'ala's will. جب تک وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ، جب تک وہ چلتا رہے گا سسٹم. جب اللہ تعالیٰ اس کا سوئچ آف کر دیں گے، ایکسپائری ڈیٹ اچیو ہو جائے گی، بٹن دبا دیں گے، وہ سسٹم سارے رک جائیں گے. سو یہ ہیں ساری نشانیاں، اور ڈھیروں ڈھیر نشانیاں ہیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے. اس کے بعد نیکسٹ سورہ شورا کے اندر the verse that I marked was, and whatever hardship befalls you, جو بھی کوئی مشکل، جو بھی کوئی پریشانی، جو بھی کوئی آفت تمہارے اوپر آتی ہے, it is because of your own hands, of what your own hands committed. جو بھی تمہارے ہاتھوں نے کما کے بھیجا اللہ تعالیٰ کے پاس, ان ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے وہ مشکلات تمہارے اوپر آتی ہیں. ظلم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا. He looks many of your faults, overlooks many of your faults, اور بہت ساری گناہ تمہارے معاف بھی کرتا چلا جاتا ہے. And you will not cause failure to Allah upon the earth, and you have not besides Allah any protector or helper. نہ تم اللہ کو عاجز کر سکتے ہو اس زمین کے اندر, اور نہ تمہارا کوئی مددگار یا پروٹیکٹر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے جب بھی کوئی مشکل, کوئی بھی پریشانی تمہارے اوپر پڑے. And of his signs are the ships in the sea like mountains. If he willed, he could still the wind, and they would remain motionless on its surface. Indeed, there are signs for everyone who is patient and grateful. Or he could destroy them for what they earned, and may overlook many whom he saves. And in such an event, those who dispute concerning our signs may know that for them there is no place of escape. یعنی کشتیوں کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ پہاڑوں کی طرح سمندروں کے سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہوا ہی کو روک دے اور کشتیاں کھڑی کی کھڑی رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی اس کے اندر گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ڈبو بھی سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو بچا کے واپس بھی لے کے آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے؟ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ اس وقت پہچان جاتے ہیں کہ دیر از نو پلیس فار اسکیپ. اچھا, یہ شپس میں تو آج کل ہم کم ہی سفر کرتے ہیں, لیکن جہاز میں بھی ایسی سچویشن اگر ہو جائے, اگر ٹربولنس ہو جائے, ہم نے کوئی نیئر کریش ایکسپیرینس دیکھا ہو یا کوئی ٹربولنس دیکھی ہو, خوفناک قسم کی فلائٹ دیکھی ہو, ہم نے سبھی نے جہازوں میں سفر کیے ہوتے ہیں.
تو جب فلائٹس میں بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو پتہ ہوتا ہے دیر از نو پلیس فار اسکیپ. یہاں سے کہیں نکل کے جا نہیں سکتے ہیں آپ. ہزاروں فٹ کی بلندی کے اوپر ہیں, ہزاروں میٹر کی بلندی کے اوپر ہیں اور جہاز میں ہیں. آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے. اور نہ وہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ ہے اور نہ کوئی آپ کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار ہے. سو دیز آر سائنس, دیز آر ایگزامپلز all around us. Then Allah Ta'ala says, so whatever you have been given is a temporary enjoyment of the worldly life, but whatever Allah has is better and is more lasting for those who have believed and upon their Lord rely, and those who avoid major sins. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں. اور آگے پوری ایک لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ یہ دنیا تو ایک عارضی سی چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ دیٹ از مور لاسٹنگ فار دا پیپل ہو ہیو بلیوڈ, نمبر ون, اینڈ ہو ریلائی آن دیئر لارڈ, نمبر ٹو, اینڈ دین دا لسٹ دیٹ کمز از اینڈ دوز ہو اوائڈ میجر سنز اینڈ امورالٹیز, بے حیائی کے کاموں سے اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. اینڈ وین دے آر اینگری دے فورگیو, اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اینڈ دوز ہو سبمٹڈ ٹو دیئر لارڈ اینڈ اسٹیبلشڈ پریئر اینڈ whose affairs are settled by consultation among themselves. اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی مرضی نہیں چلاتے, نماز قائم کرتے ہیں, اور جن کے معاملات آپس کے مشوروں سے طے پاتے ہیں. یہ آپس کے مشورے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے قیمتی ہیں, اور ہماری انڈیویجول لائفز کے اندر بھی, فیملی لائف کے اندر بھی, ایک خاندان کے اندر, میاں بیوی بچوں کے اندر, اور پھر اس کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی کے اندر, اور پھر ایک سوسائٹل لیول کے اندر, اور پھر گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی وہی فیصلے بابرکت ہوتے ہیں, وہی فیصلے بہتر ہوتے ہیں جو آپس کے مشوروں سے طے کیے جاتے ہیں, جن میں کسی ایک کی ایروگنس شامل نہیں ہوتی, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں کہ ان کے باہمی فیصلے جو ہیں وہ آپس کے کنسلٹیشن سے طے پاتے ہیں. اینڈ فرام واٹ وی ہیو پرووائڈیڈ دیم دے اسپینڈ, اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اینڈ دوز ہو وین سبجیکٹڈ ٹو اگریشن ڈیفینڈ دم سیلف, اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے, جب ان کے اوپر کوئی زیادتی ہوتی ہے, جب کوئی ان پر اٹیک ہوتا ہے, جب کوئی ان کے ساتھ اگریشن یا ٹرانسگریشن کی بات ہوتی ہے, وہ اپنے آپ وہ مقابلہ کرتے ہیں اور ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو. اینڈ دا ریٹریبیوشن آف این ایول ایکٹ از این ایول ون لائک اٹ, برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے. Indeed, he does not like the wrongdoers, and whoever avenges himself after having been wronged, there is no blame on him. یعنی وہ بڑے بڑے گناہ یا بڑی بڑی زیادتیاں جو میرے اور آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے بدلہ دینے کی اجازت دی ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ معاف کر دیں, تو یہ بہت بڑی اور اولو العزمی کی بات ہے. It's a very courageous conduct. Whoever observes patience and forgives, indeed that is a courageous conduct. And then Allah Ta'ala says, to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth. He creates what He wills. He gives to whom He wills female children, and He gives to whom He wills male children, or He makes both males and females, and He renders whom He wills barren. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے کوئی بھی نہیں دیتا, جس کو چاہتا ہے اسے بانجھ کر دیتا ہے. He is knowing and He is competent. ہماری سوسائٹی کے اندر اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جس کے گھر جو بھی پیدا ہو رہا ہے, بیٹی پیدا ہو رہی ہے یا بیٹا پیدا ہو رہا ہے یا کچھ بھی پیدا نہیں ہو رہا, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اس میں نہ اس عورت کا کوئی دخل ہے, نہ اس مرد کا کوئی دخل ہے, نہ باپ کا نہ ماں کا, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے سارے فیصلے اور اللہ تعالیٰ ہی کی ساری دین ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, if it were not that the people would all have become one community of disbelievers, we would have made for those who disbelieve in Rahman their houses, their ceilings and their stairs and doors and couches, all of gold and silver. All of this is the enjoyment of worldly life, and the hereafter with your Lord is for the righteous. یعنی اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب ہی کافر ہو جائیں گے, سب کے سبھی اللہ تعالیٰ کے انکاری ہو جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ ڈسبلیورز کے ہاؤسز, سیلنگز اینڈ اسٹیئر اینڈ ڈورز اینڈ couches, گھر, چھتیں, سیڑھیاں, دروازے اور ان کے وہ couches جن پہ وہ بیٹھتے ہیں, سب سونے چاندی کے بنا دیتا. مطلب کبھی کبھی مجھے اور آپ کو دیکھ کے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے
جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، وہ انڈیویجول لیول پہ ہو یا نیشنز ایسی ہوں. بہت سارے انڈیویجولس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیے چلے جاتے ہیں، ان کے پاس دولت کی اتنی فراوانی ہے اور ہر نعمت ان کو اویلیبل ہے. پھر ہم ایسی قومیں دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہر گناہ کا کام کر رہی ہوتی ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہی سب، اسی سب پہ ان کی اکانومی بھی چل رہی ہوتی ہے، اسی سب پہ ان کی معاشرت بھی چل رہی ہوتی ہے. ان کی سوسائٹی کے اندر حرام جو ہے وہ ٹوٹلی حلال ہوتا ہے، ٹوٹلی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دیے چلے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو یہ نہ ہوتا کہ تم سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے انکاری ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہی چلا جاتا، یہاں تک کہ ان کے گھر، سیڑھیاں، چھتیں، دیواریں سب اللہ تعالیٰ سونے کی بنا دیتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس چیز کی، اس دنیا کی کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سمندر میں ڈبوئی ہوئی انگلی میں جتنا قطرہ لگ کے آتا ہے وہ ہے دنیا، وہ قطرہ دنیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تو سمندر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے. سو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ان لوگوں کو اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہو، اور ان کو یہ سب نعمتیں ملنا ان کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کیا اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں یا نہیں پلٹ آتے. اینڈ whoever makes himself blind against the advice of رحمان کی نصیحت سے جو بھی اندھا بنے گا، we appoint for him a devil، ہم ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں، who becomes his companion، اور وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے، وہ ہر جگہ اس کے ساتھ جاتا ہے، ہر جگہ اس کو مشورہ دیتا ہے. and this devil prevents them from the way of guidance while they think they are on the right path، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو سیدھے راستے سے ہٹا کے رکھتا ہے. اس کا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو سیدھے راستے سے دور رکھے اور اس کے کان میں ایسے وسوسے ڈالے کہ تم جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، کیے چلے جاؤ، بہت اچھے جا رہے ہو. سو دس از دا اسٹیٹ دیٹ وی شوڈ آل بی فیئرنگ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایڈوائس سے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے اگر منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو اس آدمی کا ساتھی بنا دیتا ہے اور پھر وہ اس کو راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے. And they are waiting for the hour to come upon them suddenly while they would not even imagine، جب ان کا دھیان بھی نہ جائے گا اس وقت ایک دم سے اچانک سے آخری گھڑی ان پر آ پہنچے گی. close friends on that day will be enemies to each other except the righteous. This really struck me کہ اس دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایون close friends بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایکسیپٹ ان لوگوں کے جو نیک عمل کرتے رہے تھے اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے تھے، وہ ان کے درمیان اس وقت بھی دشمنی نہیں ہوگی. to whom Allah will say، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ oh my servants there is no fear on you this day nor will you grieve، نہ کوئی خوف ہے تمہارے لیے، نہ کوئی غم ہے. you believed in our verses and you were obedient and you had submitted، تم ایمان بھی لائے تھے اور تم نے اپنے آپ کو سبمٹ بھی کیا تھا اور تم نے اس کلام کو مانا بھی تھا اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق بدل لی تھیں. enter paradise you and your spouses showered with bliss، circulated among them will be plates and vessels of gold, and there will be whatever their souls desire and whatever delights their eyes, and you will abide therein eternally. And that is paradise which you are made to inherit for what you used to do، جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے بدلے میں، ان نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اس جنت میں داخل کیا گیا ہے. for you therein is so much fruit from which you will eat، indeed the criminals will be in punishment of hell abiding eternally، it will not be allowed to subside for them, and they therein are in despair, and we did not wrong them but it was they who were the wrongdoers. and they will call O keeper of hell، اور وہ جہنم کے جو کیپر ہوگا، وہ گیٹ کیپر ہوگا، اس سے کیا کہیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کو جا کر کیا کہو؟ let your Lord put an end to us، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہمیں موت ہی دے دے. he will say indeed you have to stay on، نہیں تمہیں موت نہیں آئے گی، تم یہاں زندہ ہی رہو گے. we had certainly brought you the truth but it is the truth that most of you dislike، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم تک سچائی اور حق پہنچا دیا تھا، لیکن تم میں سے اکثر لوگ، پھر وہی بات آئی کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ سچائی کو، حق کو پسند نہیں کرتے اور اسے ڈیٹیسٹ کرتے ہیں. Next verse I mark was from Surah Dukhan، by the clear book indeed we sent it down during a blessed night، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. indeed we were to warn mankind، کس لیے اتارا ہے؟ کہ to warn mankind، and on that night is made distinct every precise matter، اللہ تعالیٰ اس رات میں ہر معاملے کا، ہر باریک معاملے کا فیصلہ فرماتے ہیں. every matter and proceeding from us، indeed we are to send a messenger as mercy from your Lord، indeed he is the hearing and the knowing.
سو اس رات کی لیلۃ القدر کی اس بڑی رات کی اہمیت بھی اسی وجہ سے کہ اس میں قرآن اتارا گیا. اس رمضان کی اہمیت بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ آدمی کیوں ہیں, بیسٹ ہیومن آن دی ارتھ کیوں ہیں؟ بیکاز ان پر قرآن اتارا گیا. سو ایوری تھنگ دیٹ از کنیکٹیڈ ٹو دا قرآن از بیسٹ. It made the man who it was revealed to the best man. It made the night in which it was revealed the best night. It made the month in which it was revealed the best month. And یہی قرآن ہے جو مجھے اور آپ کو بھی فضیلت دیتا ہے, خیرہ امت بناتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کہتے ہیں تو اسی قرآن کی وجہ سے کہتے ہیں. تو ہمیں اور مجھے اور آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر اس قرآن کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو پھر ہماری اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں, وہ کیا چہیتے ہم رہ جائیں گے اگر ہم قرآن کو ہی چھوڑ دیں گے. اسی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قریب کیا تھا. اگر ہم نے اس قرآن کو دور کر دیا تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دور نہیں کر دے گا. And the next verses come from Surah Jasiyah. Woe to every sinful liar. تباہی ہے ہر sinful liar کے لیے. Who hears the verses of Allah recited to him, then persists arrogantly as if he had not heard them. So give him tidings of a painful punishment. And when he comes to know anything of our verses, he takes them in ridicule. مذاق اڑاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنتا ہے. Those will have a humiliating punishment. Before them is hell, and what they had earned will not avail them at all, nor what they had taken besides Allah as allies, and they will have great punishment. Next verse میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, or do those who commit evil think we will make them like those who have believed and done righteous deeds. مطلب جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں, کیا وہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کا انجام ویسا کر دیں گے جیسا نیک لوگوں کا انجام ہے. will their life and death be the same. کیا ان کا انجام, کیا ان کی زندگی, کیا ان کی آخرت ان لوگوں جیسی ہو جائے گی جو اللہ سے ڈر کے کام کرتے ہیں. evil is what they judge. evil is that which they judge. And Allah created the heavens and the earth in truth, and so that every soul may be recompensed for what it has earned, and they will not be wronged. یعنی جنہوں نے برائی کمائی ہے, جنہوں نے برے اعمال کیے, ان کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا, اور جنہوں نے نیکی کمائی ہے اور جنہوں نے اللہ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کا دھیان رکھ کے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کیا, ان کو ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا. ان کی زندگیاں, ان کی آخرت ایک جیسی نہیں ہو سکتی. And then the last verse I marked was, and the evil consequences of what they did appear to them, and then they will be enveloped by what they used to ridicule. اسی کی لپیٹ میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے. And it will be said to them, today we will forget you as you forgot the meeting of this day of yours, and your refuge is the fire, and for you there are no helpers. یعنی جس طرح تم ہمیں بھول گئے تھے دنیا میں, آخرت میں آج تم بلائے جا رہے ہو, آج تمہیں کوئی مدد نہیں پہنچے گی اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی. دیٹ از بیکاز یو ٹک دا ورسز آف اللہ. کیوں ہوگی آگ ٹھکانہ؟ دیٹ از بیکاز یو ٹک دا ورسز آف اللہ ان ریڈیکیول. تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کھیل بنا لیا تھا, تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا. اینڈ ورلی لائف ڈیلیوٹڈ یو. اور دوسرا کام کیا کیا تھا کہ تم دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے تھے, تم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا. So that day they will not be removed from it, nor will they be asked to appease Allah. So this completes our Sawa Sipara today. Tomorrow inshallah I'll come back with the next Sawa Sipara. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.